اماں کے لیے کیا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ یہ چیز میرے بچے کبھی نہیں کر سکتے؟ جو دھوکہ دہی والا مسئلہ تھا نا جی، کسی کو جیسے چیٹ کر دیا، جھوٹ بولنا ایسا ہو گیا جو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جیسے جیسے آپ کا اخلاقیات سے یہ سارا سلسلہ. اماں بھی گنگناتی تھیں یا کوئی لوری؟ ہماری ماں بہترین سوچ سلام پڑھتی، کتنی اچھی ان کی آواز تھی. ہمارے ماموں بہترین گاتے تھے. والد صاحب کی طرف ہمارے شعر و شاعری کا بہت زیادہ بھی. میں نے آپ کو پتہ نہیں وہ شعر کبھی سنایا نہیں. ہاں وہ میرا تو بڑا دل ہے، بلکہ آج میں اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے بے مہری میں کامل، جسے عادت ہے جفا کی. جب ایک مصرع ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا. جی جی جو گئیں یہ تو دوبارہ نہیں پائے گا، رہے لاکھ تو 100 جان سے جویا. دو شعر. سبحان اللہ. جی جناب رشتوں کو جوڑنا سکھائے ماں، آنسوؤں کو پہنچنا سکھائے ماں، رشتوں کو جوڑنا سکھائے ماں. اماں کے لیے کیا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ یہ چیز میرے بچے کبھی نہیں کر سکتے؟ جو آپ کے اسکول میں یا باہر جانے پہ رہا، یا کوئی بہت تاکید ان کی طرف سے اگر تھی تو آپ کو اگر یاد جو ہے. دھوکہ دہی والا مسئلہ تھا نا جی، کسی کو جیسے چیٹ کر دیا. نیور. وہ چیٹ کرنے والا کیس جو تھا وہ برداشت نہیں ہوتا تھا. جھوٹ کیوں بولا، چیٹ کیوں کیا. وہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اصل میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے امانت داری اور ایک ہے سچ. یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے نا، کہ سچ بولیں گے آپ تو امانت داری کریں امانت داری، گے، بالکل اور ٹھیک. امانت داری کریں گے تو وہ سچ بولے، سچ سچے بولیں ہوں گے تو امانت داری لازم و ملزوم. لازم و ملزوم ہیں دونوں چیزیں. یہ دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی یار. ہیں جی، جھوٹ بولنا ایسا ہو گیا جو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جیسے جیسے آپ کا اخلاقیات سے یہ سارا سلسلہ گرتا جائے گا، بربادی ہوتی چلی جائے گی. ہو گئی. اچھا ایک اگر میں ابھی لگا تو مجھے خیال آیا کہ براڈ کاسٹنگ اور آواز خزانہ ہی کہیں اگر ریڈیو پاکستان، مطلب اللہ نے آپ کے گھرانے کو نوازا ہے اس سے، اور وہ نسل در نسل سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. تو جیسے آپ نے بچ کا ذکر کیا کہ وہ وائلن پلے کرتے تھے، تو اماں بھی گنگناتی تھیں یا کوئی لوری کا کوئی ہماری کانسیپٹ اماں، ہم اہل تشیع ہیں، آپ کو بات پتہ ہے. ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں اور اس میں نوحے مرثیے اور سو سلام پڑھے جاتے ہیں. ہماری ماں بہترین سوچ سلام پڑھتی تھی، اتنی اچھی ان کی آواز تھی. ہمارے ماموں بہترین گاتے تھے، ان کی آوازیں بہترین تھیں. مطلب یہ ہمارے ننیال میں یہ سلسلہ تھا. وہ اچھی آوازوں والے لوگ تھے، سارے سریلے لوگ تھے، خوش الحان. خوش الحان. اور والد صاحب کی طرف ہمارے شعر و شاعری کا بہت زیادہ رجحان تھا. میں نے آپ کو پتہ نہیں وہ شعر کبھی سنایا نہیں. ہاں وہ میرا تو بڑا دل ہے، بلکہ آج میں چاہوں گا کہ جو آپ کی یادداشت میں، بلکہ بہت ہی اچھا تھا، آگے بڑھنے سے پہلے اگر وہ ہو جائے تو ہمارے بہت. والد کو یاد تھا جی، اور ان سے ہم تک پہنچا. یعنی آپ نے وہ کوئی لکھائی میں آپ کے سامنے نہیں آیا، آپ نے نہیں سنا لکھائی ہی کچھ نہیں تھا جی، سن جی کے. جی وہ ہوا کہ ہمارے کزن نے ایکچولی وہ ریکارڈ کر لیا تھا. ٹھیک. وہ ریکارڈنگ ہمارے اچھا جی، آگے یاد. ہتھے چڑھ گئی اور اس سے پھر ہم نے وہ یاد کیا. یہ آپ کو آڈیو ویژول سے بہت لگاؤ رہا ہے، ریکارڈنگ، کیسٹس، ریکارڈ سارا. جی. تو میوزک سے تھا تو اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں لازم و ملزوم تھی. تو آپ کو سناؤں؟ جی بسم اللہ بسم اللہ، بڑا ضروری. ایک زمانے میں لمبی بہر کے شعر کا لمبی بہر کی، بہر طویل بھی جسے بہر طویل. بہر طویل. تو یہ جاوید اختر کے دادا، ان کا نام تھا جانثار اختر، نہیں صاحب تو ان کے والد. نہیں ان کا نام تھا مستر خیر آبادی. مستر خیر آباد، یہ ان کا کلام. ان کا کلام تھا. ان کے 3 شعر ہمیں یاد تھے، مطلب والد صاحب کو یاد تھے تو ان سے ہم تک پہنچے. لیکن اس سے آپ کو ان کے ذوق کا اندازہ ہوگا. جی والد صاحب کے. جی جی. تو تھا کہ اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے بے مہری میں کامل، جسے عادت ہے جفا کی. جب ایک مصرع ہوگا تو میں آپ کو جی بتاؤں جی گا. جی جی اسے کیوں ہم نے دیا دل. اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے بے مہری میں کامل، جسے عادت ہے جفا کی، جسے چڑ مہر و وفا کی، جسے آتا نہیں آنا غم و حسرت کا مٹانا، جو ستم میں ہے یگانا، جسے کہتا ہے زمانہ
بت بے مہر و دغا باز، جفا پیش فسوں ساز، ستم خانہ بر انداز، غضب جس کا ہر ایک ناز، نظر فتنہ مجھے تیر بلا زلف گرہ گیر، ستم و درد کا بانی، ظلم و جور کا استاد، جو جفا کاری میں ماہر، جو جفا پیشہ ستمور، جو جفا کار ستمگر، جسے آتی نہیں الفت، جو سمجھتا نہیں چاہت، جو تسلی کو نہ جانے اور تشفی کو نہ سمجھے، جو کرے قول نہ پورا، کرے ہر کام ادھورا، یہی دن رات تصور ہے کہ ناحق اسے چاہا، نہ وہ آئے نہ بلائے، نہ رخ صاف دکھائے، نہ لگی دل کی بجھائے، نہ رہو رسم بڑھائے، نہ غم و درد گھٹائے، جو کہو کچھ تو خفا ہو، کہے شکوے کی ضرورت، جو یہی ہے تو نہ چاہو، جو نہ چاہو گے تو کیا ہے، نہ نبھاؤ گے تو کیا ہے، بڑے اتراؤ نہ دل دے کے کس کام کا دل ہے غموں کم مارا، ابھی چاہوں تمہیں رکھ دوں اسے تلووں سے مسل کر، ابھی منہ دیکھتے رہ جاؤ، کہیں ان کو ہوا کیا کہ انہوں نے میرا دل لے کے میرے ہاتھ سے کھویا۔ ایک مصرع۔ واہ 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 واہ۔ ابھی اس دھیان میں ہم تھے، دوسرا، ابھی اس دھیان میں ہم تھے کہ ہوئی پاؤں کی آہٹ، نظر اٹھی تو یہ دیکھا کہ چلا آتا ہے وہ ماہ مبین، لوبت چین، دل کا مکین، دشمن یدین، ساتھ مگر کوئی نہیں۔ دھک سے ہوا دل کہ اس وقت کہاں، اس سے جو پوچھا کہ پتا خیر تو ہے، کیوں ادھر آیا، تو کہا ہنس کے کہ یوں ہی تجھے کیا کام کہ تو پوچھ رہا ہے، کوئی قاضی ہے یا مفتی ہے، تو ہے کون، تیرا کیا ہے اجارہ، یہ کہا اور وہیں بیٹھ گئے داب کے زانوں، بس ادھر دیکھ میرے دل کو ٹٹولا، تو وہاں دل کا پتہ کیا تھا جو ملتا انہیں، ناچار کہا کیوں جی کوئی اور بھی دل ہے، ہمیں عادت ہے جلانے کی، رلانے کی، ستانے کی، کڑانے کی، اگر دو تو بڑا کام کرو۔ اس سے کہا میں نے کہ ایک دل تھا سو تو لے ہی گیا، دو بھی کبھی ہوتے ہیں دنیا میں، تو لینے کو آیا، تو کہا اس نے کہ جی جاؤ ذرا جی میں تو شرماؤ، بھلا حکم اٹھایا کہ میری بات ہی ٹالی، کہیں دیتے ہیں جواب ایسا ٹکا سا، ارے توبہ، چلو بیٹھے رہو باتیں نہ بناؤ، بس اسی منہ سے ہی کہتے تھے ہٹو جاؤ، محبت کا بھلا نام ڈبویا۔ ایک شعر۔ واہ 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 واہ، جاری رکھے۔ تو اس سے آپ کو ان کے ذوق کا اندازہ۔ اور دوسرا جو شعر ہے اس میں آپ روزمرہ اور محاورے کا استعمال حیران کن دیکھیں گے کہ کبھی ان کو جو سنایا غم دل، ہنس کے وہ بولے کہ بڑے بھولے ہو توبہ، وہ سناتے ہو کہانی کے یقین جس پہ نہ آئے، وہ بیان کرتے ہو قصہ جو ذرا جی کو نہ بھائے، تم اسے چھوڑ دو اچھی نہیں یہ بات کہ گھڑ گھڑ کے سناتے ہو فسانہ، ابھی 10 اور سنے اس کو تو کیا جی میں کہیں، تم تو بڑے وہ ہو خدا تم سے بچائے، چلو چٹھو ہمیں نیند آئی ہے ہم سوئیں گے، چولہے میں گئی آپ کی بات، میری نیند اڑ گئی سن کر، مجھے آنے لگے چکر، میرا دل ہو گیا مستر، نہیں سنتے کہ ہوا کیا، یہی سنتے ہیں فسانہ کہ نہ سر ہے نہ کوئی پیر، وہی ہانک دی جو آ گیا جی میں، اسی دنیا میں بہت لوگ حسینوں پہ فدا ہیں، انہیں کیا کچھ نہیں آتا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں، مگر یوں نہیں کہتے کہ الٹپ، جو لگی زر سو لگی زر، جو بندھی دھن سو بندھی دھن، نہ سرے کم سخنی ہے نہ ڈرے دل شکنی ہے، جو ٹھنی ہے سو ٹھنی ہے، کبھی ان باتوں میں تم کھاؤ گے منہ کی، نہ ملے گا کوئی سمراٹ، تمہیں سب لوگ کہیں گے یہ وہی ہے کہ جسے ضبط کا یارہ نہیں، خاموشی گوارا نہیں، جب ہوگی یہ تذلیل تو ہو جاؤ گے ہلکے، نہ کہے گا کوئی راز اپنا کہ ایسا نہ ہو، کہہ دو تو بنی بات ہی بگڑے۔ ایک مصرع۔ یہ سنا میں نے تو تلووں سے لگی سر پہ بجھی، یہ سنا میں نے تو تلووں سے لگی سر پہ بجھی، پھٹ سے کہا منہ پہ کہ جارے وہ تناز، تجھی کو ہے سزاوار کہ تو سیدھی کو الٹی کرے اور الٹی کو سیدھی کرے، بے مہر کی بوچھار، تجھے پاسے محبت نہ محبت سے سروکار، نہ الفت سے علاقہ ہے نہ الفت کا طلبگار، نہ چاہت سے تعلق ہے نہ چاہت تجھے درکار، تو اپنی ہی صورت پہ ہے وہ ناز کے رکھتا نہیں تو پاؤں زمیں پر، تیری نظروں میں چمن دشت ہیں گلخار، مگر اچھی نہیں یہ بات، سنا تو نے بھی ہوگا کہ عزازیل کو اللہ نے سجدے کے نہ کرنے پہ کیا مورد لعنت، وہ ملک ہو کے بنا مفت میں شیطان، تو تیری بوتے کافر نہیں کچھ خاک ہے ہستی، یہ جوانی کی جو اطرائے لیے پھرتی ہے تجھ کو یہ چلی جائے گی یوں جیسے دم صبح کا جھونکا، تجھے اس وقت کروں گا میں سلام بوتے کافر کہ کہاں ہے وہ تکبر، وہ تدبر، وہ شرارت، وہ حرارت، وہ بلا قہر ادائیں، وہ قیامت کی نگاہیں، وہ تیرا روپ، وہ رنگت، وہ تیرا حسن، وہ چھل بل، جو گئیں یہ تو دوبارہ نہیں پائے گا، رہے لاکھ تو 100 جان سے جویا۔ دو شعر۔ سبحان اللہ جناب، تو یہ ذرا تیسرا، جی بسم اللہ، واہ، بت کافر، جی پے گلگشت گلستان جو گئی ان کی سواری، پے گلگشت گلستان جو گئی ان کی سواری، تو چلی باد بہاری کھلی پھولوں کی کیاری، کہیں کلیاں ہوئیں ظاہر، کہیں غنچے ہوئے پیدا، کہیں لالا، کہیں نسری، کہیں سوسن، کہیں شبو، کہیں جوہی، کہیں بیلا،
اور ہوئی شاخوں پہ نمودار وہ شاخیں جو برنگے سر تسلیم جھکیں تاکہ قدم لیں. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، گل نورستہ خوبی کی جسے کہیے تو شایع ہے کہ بے شک ہے وہ خورشید نظر رشک قمر غیرت گل ہائے چمن سیم بدن غنچہ دہن دیکھے اگر اس کی فبن گلو وہیں شمع لگن جس کی نظر سامری فن جس کی مجھے تیر فگن ہے یہ اسی کے لیے سامان مہیا یہ اسی کے لیے اسباب فراہم. کہیں پھولوں کا لگا ڈھیر کہ یہاں آ کے وہ سوئے کہیں مہندی کی خواہش کہ مجھے پیس ہی ڈالے کہیں پٹری کی تمنا کے قدم اس کے میں چوموں کہیں قمری کو تجسس کے رٹے جاتی ہے کوکو کہیں بلبل متلاشی کہ کہاں ہے بت گلرو بت گلرو بت گلرو. ایک منٹ. ہمیں معلوم ہوا جذبہ الفت کی بدولت ہمیں معلوم ہوا جذبہ الفت کی بدولت، جذبہ الفت کی بدولت کہ وہ آئیں گے ہمیں جن سے محبت ہے لگاوٹ. بس اسی واسطے میں بیٹھ گیا جا کے کہ دیکھوں وہ تو یار کا آنا کہ بس اتنے میں نمودار ہوا وہ گل رانا جسے خسرو نے کہا تازہ جواں موئے میاں آفت جاں جانے جہاں روز رخے زلف شب غمز زنے اشوق بنے چرخ ندیدہ بسر ورنہ دریں راہ نگر گیسوے مشکین نگر دستر ساندہ بکمر قسم رسا نیدہ. وہ آگے پھر فارسی شروع واو واو جی صاحب، واٹ این ایکسپیرینس. فارسی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد. تو یہ ہمارا سلسلہ رہا بھیا.